اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، آج حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو یہ نصیحت فرمائی: لوگوں میں لگ کر اپنے سے غافل نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ادھر ادھر پھر کر دن نہ گزار دیا کرو، کیونکہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ جب تم سے کوئی برا کام ہو جایا کرے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو، کیونکہ جس طرح نئی نیکی پرانے گناہ کو بہت زیادہ تلاش کرتی ہے اور اسے جلدی سے پا لیتی ہے، اس طرح اس سے زیادہ تلاش کرنے والی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس سے تم کنارہ کشی اختیار کر لو اور نیک آدمی کو دوست بناؤ، لیکن ایسا آدمی مشکل سے ملے گا، اور اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے لیے 18 باتیں مقرر کی جو سب کی سب حکمت و دانائی کی باتیں تھیں۔ انہوں نے فرمایا: جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، اور اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو۔ ہاں، اگر وہ بات ہی ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے۔ نمبر 3، اور مسلمانوں کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے اور تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اس سے برے کا مطلب گمان مت کرو۔ نمبر 4، جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ نمبر 5، جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ نمبر 6، اور سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، ان کے سائے خیر میں زندگی گزارو، کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گے۔ نمبر 7، اور ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ نمبر 8، بے فائدہ اور بیکار کاموں میں نہ لگو۔ نمبر 9، جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ جو پیش آ چکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے۔ نمبر 10، اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 11، جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ نمبر 12، بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ نمبر 13، اپنے دشمن سے الگ رہو۔ نمبر 14، اپنے دوست سے بھی چوکنے رہو، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں، اور امانت دار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ نمبر 15، اور قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو۔ نمبر 16، اور جب اللہ کی فرمان برداری کا کام کرو تو عاجزی اور تواضع اختیار کرو۔ نمبر 17، اور جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ سے پناہ مانگو۔
نمبر 18 اور اپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت محمد بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لایانی کاموں میں نہ لگو اور اپنے دشمن سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اپنے دوست سے اپنی حفاظت کرو، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھر ضرورت نہیں، کیونکہ امانت دار انسان کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور کسی بدکار کی صحبت میں نہ رہو ورنہ وہ تمہیں بھی بدکاری سکھا دے گا، اور کسی بدکار کو اپنا راز نہ بتاؤ، اور اپنے تمام کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مرد بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عورت تو وہ ہے جو پاک دامن، مسلمان، نرم طبیعت، محبت کرنے والی، زیادہ بچے دینے والی ہو اور زمانے کے فیشن کے خلاف اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہو، سادہ رہتی ہو اور گھر والوں کو چھوڑ کر زمانے کے فیشن پر نہ چلتی ہو، لیکن تمہیں ایسی عورتیں بہت کم ملیں گی۔ دوسری وہ عورت ہے جو خاوند سے بہت زیادہ مطالبے کرتی ہو اور بچے جننے کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہ ہو۔ تیسری وہ عورت ہے جو خاوند کے گلے کا طوق ہو اور جوں کی طرح سے چمٹی ہوئی ہو، یعنی بد اخلاق بھی ہو اور اس کا مہر بھی زیادہ ہو، جس کی وجہ سے اس کا خاوند اسے چھوڑ نہ سکتا ہو۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ جس کے گردن میں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کی گردن سے اتار لیتے ہیں۔ اور مرد بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پاک دامن، منکسر المزاج، نرم طبیعت، درست رائے والا، اچھے مشورے دینے والا، جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو خود سوچ کر فیصلہ کرتا ہے اور ہر کام کو اس کی جگہ رکھتا ہے۔ دوسرا وہ مرد ہے جو سمجھدار نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، لیکن جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو وہ سمجھدار، درست رائے والے لوگوں سے جا کر مشورہ کرتا ہے اور ان کے مشورے پر عمل کرتا ہے۔ تیسرا وہ مرد جو حیران و پریشان ہو، اسے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا، یوں ہی ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی سمجھ پوری نہیں اور سمجھدار اور صحیح مشورہ دینے والوں کی مانتا نہیں۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے احنف، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جائے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، اور جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، اور جو کسی کام کو زیادہ کرتا ہے وہ اسی کام کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو باطل کو کلیتاً چھوڑ کر اسے مٹا دیتے ہیں اور حق کا بار بار تذکرہ کر کے اسے زندہ کرتے ہیں۔ جب انہیں کسی عمل کی ترغیب دی جاتی ہے تو وہ اس کا سر لیتے ہیں اور اس عمل کا ان میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انہیں اللہ کے غصے اور عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے کبھی بے خوف نہیں ہوتے۔ جن چیزوں کو انہوں نے آنکھ سے نہیں دیکھا انہیں یقین کی طاقت سے دیکھ لیتے ہیں، اور یقین کو ان غیبی امور کے ساتھ ملاتے ہیں جن سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ خوف خداوندی نے ان کو عیوب سے بالکل پاک صاف کر دیا ہے،
ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی وجہ سے دنیا کی فانی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کے لیے نعمت ہے اور موت ان کے لیے باعث عزت ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دی جائے گی، اور ہمیشہ نوعمر رہنے والے لڑکے ان کی خدمت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم کتاب اللہ کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ، یعنی قرآن اپنے اندر اتار لو، پھر علم اندر سے پھوٹ کر نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں ایک دن کی روزی مانگو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی کسی پر اپنا غصہ نہیں نکالے گا، یعنی کسی سے انتقام نہیں لے گا، بلکہ اپنا غصہ پیے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی مرضی کا ہر کام نہیں کر سکے گا۔ اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ نہ ہوتا، بلکہ افراتفری کا کچھ اور عالم ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان پر جو مشقت جھیلنی پڑے اسے جھیلتا ہے، اسے اپنے تمام کاموں میں کامیابی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی وجہ سے ذلت اٹھانا نافرمانی کی عزت کی بنسبت نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی تقوی سے عزت پاتا ہے اور اسے دین سے شرافت ملتی ہے۔ آدمی کی مروت اور مردانگی عمدہ اخلاق ہے، بہادری اور بزدلی خداداد صفات میں ہے۔ بہادر آدمی تو ان لوگوں کی طرف سے بھی لڑتا ہے جنہیں جانتا ہے، اور ان کی طرف سے بھی لڑتا ہے جنہیں نہیں جانتا، اور بزدل آدمی تو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں عزت مال سے ملتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تقوی سے ملتی ہے۔ تم کسی فارسی عجمی اور نبطی سے صرف تقوی کی وجہ سے بہتر ہو سکتے ہو، عربی ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط میں یہ لکھا کہ حکمت و دانائی عمر بڑی ہونے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور کمینے کاموں اور گھٹیا اخلاق سے بچو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو خط میں یہ لکھا، اما بعد، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر شر اور فتنے سے بچاتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی کفایت کرتے ہیں، اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور تقوی ہر وقت تمہارا نصب العین ہے، تمہارے اعمال کا سہارا اور ستون، اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہونا چاہیے۔ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا، جس نے ثواب لینے کی نیت سے عمل نہ کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، جس میں نرمی نہیں ہوگی اسے اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو جائے نیا نہیں پہننا چاہیے۔ حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا۔ خط کے آخر میں یہ مضمون تھا، فراخی اور وسعت والے حالات میں سختی والے حساب سے پہلے جو قیامت کے دن ہوگا اپنے نفس کا خود محاسبہ کرو۔ کیونکہ جو فراخی اور وسعت والے حالات میں سختی کے حساب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا وہ انجام کار خوش ہوگا، بلکہ اس کے حالات قابل رشک ہوں گے۔ اور جس کو دنیا کی زندگی نے اللہ سے، آخرت سے اور دین سے غافل رکھا اور وہ برائیوں میں مشغول رہا تو انجام کار وہ ندامت اٹھائے گا۔
اور حسرت و افسوس کرتا رہے گا۔ جو نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے اسے یاد رکھو، تاکہ تمہیں جن کاموں سے روکا جا رہا ہے تم ان سے رک جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو خط میں یہ مضمون لکھا: اما بعد، حق کو ہر حال میں لازم پکڑو، اس طرح حق تمہارے لیے اہل حق کے مراتب کھول دے گا اور ہمیشہ حق کے مطابق فیصلے کیا کرو۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نصیحتیں ابھی بیان کی ہے، اگر ان نصیحتوں پر ہم عمل کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو دنیا اور آخرت ہماری انشاءاللہ خوبصورت ہو جائے گی۔ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے گورنروں کو جو نصیحتیں کی تھی، اگر ان نصیحتوں پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے آگے اگر کوئی مشکل بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دیں گے۔ پہلے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔